السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه أحمد والترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، اس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں کم ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس کی تعریف کا کوئی حق ادا نہ کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، وہ نبی پاک نبی علیہ السلام کے جن کی نبوت سے کائنات کے اندر ایک عدل کا نظام قائم ہو گیا، لوگوں کو جینے کا ڈھنگ مل گیا اور انسانیت کو انسانیت کا شرف مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مختصراً حمد و صلوات کے بعد آج جس ٹاپک پر میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے ہمارے چہروں کی خوبصورتی، وہ ہے ہمارے چہروں کا نکھار اور ہمارے چہروں کی دل فریبی کس طریقے سے قائم رہ سکتی ہے اور ہم کیسے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ میری پیاری طالبات، میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بیلنس کر کے لے کر چلنا ہے۔ جو آسائش یا جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اس دنیا کے اندر ہمیں بے بہا انداز میں اور ان گنت انداز میں عطا کی گئیں، جس کے بارے میں رب تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس کی ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کی اپنے چہرے کی یا اپنی جسامت کی یا اپنے آپ کی خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم ایمان لے کر کے آ جاؤ اور تم میری ناشکری نہ کرو تو میں تمہارے آپ پر، تمہارے جسموں پر عذاب کر کے کیا کروں گا۔ آج ہم جس دور سے یا جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا چہرہ کبھی بھی مرجھائے نہیں، میرے چہرے کی باغ و بہار، میرے چہرے کی شادابی، میرے چہرے کا حسن ہمیشہ برقرار رہے۔ وہ چاہے مرد حضرات ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ نوجوان بچیاں ہوں، نوجوان لڑکے ہوں، وہ کسی بھی ایج سے انسان تعلق رکھتا ہو، وہ بڑھاپے کی ایج کو ہی کیوں نہ پہنچا ہو انسان اس کو، لیکن تڑپ کیا رہے گی کہ میرے چہرے پر کوئی ایسا نقص نہ آ جائے جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس چہرے کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، کیا ہم ریسیپیز یا ہم کیا کیا فارمولے یا ہم کیا کیا جو ہے وہ اپنے کریمیں یوز کرتے ہیں کہ بھئی ہم کبھی اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو کبھی بھی ہم سیاہی کی طرف جاتا ہوا نہ دیکھیں یا ہمارے چہرے پر کہیں پر بھی کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ اپنے چہرے پر تو نگاہ کر لی لیکن جو دل میں داغ تھے اس کو کسی نے نہ دیکھا. شاعر کہتا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں، جو داغ تھے سینے میں وہ تم دیکھ ہی نہ پائے. تو جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. اور حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے. آئینے میں ہم شکل بار بار دیکھنے جاتے ہیں، بار بار چلتے پھرتے ہمارے کوریڈور میں، ہمارے روم میں، ہمارے واش روم میں، ہماری واش بیسن پہ آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے، مرر لگا ہوا ہوتا ہے، ہم چلتے پھرتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا چہرہ آج ٹھیک ہے؟ آج میرے چہرے پہ اسمائلنگ کیوں آ رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے آج میرے اپر لپس کیسے ہو رہے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے آج میرے فلاں ناک پہ یا فلاں آنکھ پہ یہ پمپلس، یہ دانہ، یہ نکل گیا، یہ کیا ہو گیا. وہ نوجوان نسل ہو، وہ لڑکے ہوں، وہ لڑکیاں ہوں، کوئی بھی ہو. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس چہرے کی شادابی کو کس طرح سے برقرار رکھا جائے گا. کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، گورا رنگ عطا کیا ہے، چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، کسی بھی ذات سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، کہیں پر بھی رہتے ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، اللہ اکبر، اللہ نے اگر چہرے کی خوبصورتی عطا فرماتی ہے، پیارا سا رنگ دیتے ہیں، اچھے اچھے ناک نقوش دیتی ہیں، اور آپ کی چیزوں کو، آپ کے تمام اعضاء کو صحیح جگہ پر لگا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ناک کو کان کی جگہ لگا دیا، یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آنکھ کو ناک کی جگہ لگا دیا، یا آپ کے ہونٹوں کو اوپر ماتھے پر لگا دیا اور ماتھے کو نیچے کی طرف لے کر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خلقت میں کوئی کمی نہیں رکھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ سبحانہ و تعالی تو کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑے ہی احسن انداز سے پیدا کر دیا، ہم نے تو انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنا کر کے بھیج دیا. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا خوبصورت اور بڑا دل فریب اور بڑا ہی پیارا چہرہ بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، تو اب ہم نے اس چہرے کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے حفاظت اس کی ایسے کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس نعمت پر شکر اندازی کریں. الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیجئے. اگر آپ اس کو سماعت کر رہی ہیں، آپ پیاری طالبات یہاں پر بیٹھی ہیں، آپ جلدی سے الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیجئے کہ ہم نے الحمدللہ اپنے چہرے کو ہمیشہ بڑا ہی پیارا پایا، اور ہم نے اپنے چہرے پر کوئی نقص اور کوئی کمی آج تک دیکھی ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کے بعد اب آپ اس چہرے کو، اس کی شادابی کو، اس کے دل فریبی کو کیسے قائم رکھیں گی کہ آپ کبھی بھی اپنے اندر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنے گورے کلر ہونے کی وجہ سے کبھی بھی اپنے اندر تکبر اور غرور لے کر کے نہ آئیں، اور اپنے سے کم کلر والے کو، جس کا کلر فیئر نہیں ہے، یا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں بھیج دیا، اب آپ دوسرے کے چہروں کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیجئے. اس کی ناک موٹی ہے، اس کے ہونٹ چپٹے ہیں، اس کی آنکھیں تھوڑی سی اور کھلی ہوتی ہیں تو پیاری لگتی، اس کی ناک اگر کھڑی ہوتی تو ستواں لگتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہنا اور یہ بولنا اور ان باتوں کے اندر مداخلت کرنے سے قطعاً منع فرما دیا. اب بہت سے لوگ اس چہرے کی خوبصورتی اور شادابی کے لیے کیا کیا نہیں کرواتے پھرتے، اپنے چہرے کی سرجری کروا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرتا ہے، کیا اے انسان تو اللہ کی پیدائش کو بدلنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھ کو اچھے ساخت میں بنا کر نہیں بھیجا؟ لیکن آج ہمارے دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ ہماری عقلوں پر ایک پردہ پڑ گیا، اور ہم اس دنیا کے پیچھے اتنے مجنون، اتنے بے وقوف بن گئے ہیں، اور اتنے ہم اتاولے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی چہرے کو بدلنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں اور اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری ناک کو کھڑا کر دیجئے، کوئی کہتا ہے میرے گالوں کو پچکا دیجئے، کوئی کہتا ہے میرے گالوں کو اٹھا دیجئے. کیسے کیسے اللہ معاف کر دے، سننے میں مسائل یا دیکھنے میں باتیں نہیں آتی. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کی بہت بڑی ناشکری کر رہے ہیں.
شکر اندازی کیجیے، اور اگر کسی کو اپنے سے کم محسوس کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس کے سامنے اترا کر یا فخر یا تکبر کے ساتھ نہ آئیں اور نہ اس کو کچھ کہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں داخل ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ کبھی آپ نے رائی دیکھی ہے ہاتھ میں لے کر، کبھی آپ تجربہ کیجئے، کبھی آپ دیکھیے ایک رائی کا دانہ اتنا چھوٹا، اتنا معمولی سا ہوتا ہے کہ آپ ہلکی سی پھونک ماریں اور وہ رائی کا دانہ اڑ کر ہوا میں کہیں کھو جائے، گم ہو جائے اور ہم اس کو تلاش بھی نہ کر سکیں۔ کہا اگر اتنے سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی بھی انسان کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر تکبر آ گیا، فخر آ گیا، غرور آ گیا اپنی کسی بھی نعمت پر، اپنے چہرے کی خوبصورتی پر، یا اپنے بناؤ سنگھار پر، یا اپنے لباس پر، یا اپنی تعلیم پر، یا اپنے پہننے اوڑھنے پر، یا اپنے جو ہے اپنی گیدرنگ پر، یا اپنی ڈریسنگ پر، یعنی کسی بھی چیز پر، آپ کے کھانے پینے پر، آپ کی آؤٹنگ پر، آپ کی ہوٹلنگ پر، آپ کی آسائشوں پر اگر آپ کو ذرا سا بھی تکبر آ گیا کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی نیکیاں لے کر آ جائے، نمازوں کی نمازیں لے کر آ جائے، زکوٰۃوں کی زکاتیں لے کر کے آ جائے، حج لے کر آ جائے، عمرے لے کر آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے اعمال کر لے، صدقہ خیرات کے پہاڑ، اتنے صدقہ خیرات، لیکن ان تمام باتوں کے پیچھے کیا تھا؟ تکبر، فخر، غرور، واہ واہ۔ کہا یہ ساری چہرے کی شادابی اور یہ ساری چہرے کی خوبصورتی اور یہ ساری چہرے کا نکھار، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے اندر یعنی یہ تکبر آ گیا تو ان سب کو ملیمیٹ کر دے گا، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کبھی ریئلائز کیجیے گا اس چیز کو کہ آپ دیکھیں گے کتنا پیارا چہرہ، خوبصورت، دل فریب، گورا، پرکشش، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کو حکم دے دیا اور مردوں کو حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا عورتوں کو اور مردوں کو؟ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ ہم صرف بات کرتے ہیں عورتوں میں، اگر ہم کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھ جائیں جہاں پہ صرف عورتوں کی محفل ہے، یا ہم بھائی حضرات اگر اس کو سماعت کر رہے ہیں، مرد حضرات اس کو سن رہے ہیں، اگر ہم ایسی گیدرنگ میں بیٹھ جائیں جو صرف مردوں کی ہو، تو ان میں بھی بعض چہرے اتنے خوبصورت نظر آ جاتے ہیں، چاہے وہ خواتین کی ہو محفل، چاہے وہ مردوں کی ہو، تو مرد حضرات مرد کو دیکھنے پر، بچے کو دیکھنے پر، اس نوجوان کو دیکھنے پر بار بار نگاہیں اس کی طرف اٹھ کے جاتی ہیں، یار کتنا پیارا چہرہ ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مومن اور ایک متقی شخص کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چہرہ تو بہت پربہار ہے، چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک کرختگی ہے، اس میں ایک نفاست نہیں ہے، ملائمت نہیں ہے، یعنی ایک اللہ کی رحمت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سپاٹ چہرہ ہے تو خوبصورت، ہے تو بڑا گورا، ہے تو بڑا ڈریسنگ والا، ہے تو بڑا اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کے ساتھ لے کر کے آئے ہوئے، لیکن اس کے چہرے میں سپاٹ کی جھلک دکھ رہی، سپاٹی اس کے چہرے پر ہے، اور عجیب کرختگی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز اس کو جو ہے وہ ایک الگ سا لک نہیں دے رہی۔ ہم انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ شخص اپنی ساری نعمتوں کے حصار میں ہے، اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہے، لیکن اس کے اندر تکبر، غرور، انا، فخر، یہ ایسی برائیاں اخلاقی اس کے اندر جا کے گھس گئیں کہ اس نے اس کی چہرے کی ساری رعنائی کو، ساری اس کے چہرے کے نکھار کو ایک آن میں ختم کر دیا۔
وقتی طور پر تو ہماری نظریں اس کی طرف پلٹیں گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر ہم اس سے اپنی نگاہوں کو دور کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر یہ عیب یا اس کے اندر یہ اخلاقی برائی دیکھ لی کہ یہ کام تو کر رہا ہے، یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اپنے آگے کسی کو سمجھتا نہیں ہے، یہ اپنے آگے کسی کو سمجھتی نہیں ہے، بس یہ ہوتی ہیں اور ان کا آئینہ ہوتا ہے اور ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے اور ان کا لپسٹک پاؤڈر ہوتا ہے اور ان کا ہیئر اسٹائل ہوتا ہے، بس یہ اپنے آگے تو یہ کسی کو سمجھتی نہیں ہے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میڈیا کا زور ہے، سوشل میڈیا، یہ ٹی وی ڈراموں کی بہار، اس میں چہرے جو دکھائے جاتے ہیں، مرد حضرات عورتوں کو بڑے دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور عورتیں بہنیں دینی اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے مرد حضرات کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں، اور اکثر بہنیں خواتین کو بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں۔ ان کا یہ ایک کوشش ہوتی ہے، ان کی ایک یہ طلب ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے حسین اور خوبصورت نظر آنے لگ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دنیا کے اندر کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا چاہی یا تمنا رکھی کہ وہ شخص اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا تھا، تو روز محشر وہ اسی کے ساتھ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو خدا را اپنے اعمال پہ ذرا نظر کیجئے، ہم ان کو بڑا لائک کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، ہم ان کو بڑے اچھے انداز سے دیکھتے ہیں، اور آج کل کی نوجوان نسل چاہتی ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے خوبصورت نظر آ جائیں۔ آج کل کی نوجوان بچیاں میٹرک تک بھی نہیں پہنچتی، لیکن ان کی ڈریسنگ دیکھنے والی ہوتی ہے، اور مائیں اور والدین بڑے بے پرواہ لاپرواہ انداز میں کہتے ہیں ہاں بچیاں ہیں جی، کر لیں گی تو کیا حرج ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا، اس پر میں نے اگر بات کری تو میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی۔ غرض یہ کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، اور اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی اور چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو خدا را ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر اور غرور آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام جب یہ بیان کر رہے تھے تو فقال رجل، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا، اللہ کے پاک پیغمبر، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، بے شک انسان یہ خواہش کرتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، اس کا جوتا بھی اچھا ہو، اور وہ بڑے احسن انداز کے ساتھ رہے اور زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اثرات تم پر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کپڑے پہننے کی استطاعت دی ہے، تو فرمایا کہ آپ وہ پہنیں، کپڑا اچھا پہنے، جوتا اچھا پہنے، آپ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان ساری نعمتوں کا آپ استعمال کیجئے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے اندر غرور اور تکبر نہ آئے، بلکہ آپ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ پہنیں، اور ایسی محفلوں میں پہن کر نہ جائیں جو آپ سے کم تر لوگ ہیں، جو آپ سے مال میں، اسباب میں، دولت میں کم ہے، تو آپ اپنی نمود و نمائش کرتے ہوئے ایسی محفلوں میں ایسا کپڑا پہن کر نہ جائیں کہ ان کی دل آزادی ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ خیال کریں کہ ہمارے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے اور ان کے پاس یہ سہولت بڑی آرام سے ہے اور ہم تو نہیں پہن سکتے، یہ دیکھو کتنے آرام سے پہن کر آ جاتی ہیں۔ کہا اگر ان کی دل آزادی ہو رہی ہے تو آپ ایسی محفلوں میں اپنے سادہ انداز میں جائیے تاکہ ان کو کوئی احساس نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا، اپنی آسائشوں کا اور اپنی رحمتوں کا تم پر اثرات دیکھنا چاہتا ہے، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ آپ استعمال کریں، لیکن تکبر اور غرور کرتے ہوئے استعمال نہ کریں۔ اور اگر آپ کے کوئی بہن یا بھائی یا عزیز و اقارب آپ کے مال کے مستحق ہیں تو آپ کیا کریں، اب ان میں سے ان کا بھی حق نکال دیں، یا پھر آپ ایسے کیجئے کہ بزرگ حضرات ہمیں سکھاتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، آپ ایک جوڑا نیا بناتے ہیں یا آپ ایک جوتا نیا خریدتے ہیں یا آپ اپنے لیے ایک ہینڈ بیگ ایک نیا خریدتے ہیں، تو اب آپ اپنے بہن بھائیوں کو جو آپ کے مال کے مستحق ہیں یا آپ ایسے لوگ
مستحق لوگوں کو جو آپ کے مال میں سے آپ کے اختیار آپ کے جو ہے وہ منتظر ہیں، تو اب آپ نے جب نیا سوٹ بنایا تو پرانا سوٹ اچھی کنڈیشن میں کسی اللہ کے نام پر اللہ والے بندے کو، متقی پرہیزگار کو دے دیجئے، تاکہ آپ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حق ادا ہوتا رہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ گنجائش دی ہے، تو اگر ایک نیا جوڑا آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی بنائیے، اپنے آس پڑوس کے لیے بنائیے، یا جو آپ کی نظر میں مستحق ہیں آپ ان کو بھی دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آپ نے ان کو دینا ہے جو لا یسأل الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثار آپ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے بھی اچھے ہوں، اس کا لباس بھی اچھے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اور یحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو لائک کرتا ہے، خوبصورتی کو اپنے لیے اور بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الکبر، تکبر تو یہ ہے، فخر تو یہ ہے کہ بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا، حق کو پیچھے ڈال دینا، حق کا انکار کر دینا، حق کے لیے کوئی فائٹ نہ کرنا یا حق کا ساتھ نہ دینا۔ کہا کبر تو یہ ہے، تکبر تو یہ ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ وہی ساری بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی پیچھے، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں آپ پر دی ہیں، اپنی رحمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے آثار مانگ رہا ہے، یعنی آپ اس کو استعمال کیجئے، کنجوسی نہ کیجئے۔ لوگوں کے سامنے ننگے فقیر یا آپ بھوکے رہ کر نہ سامنے والے لوگوں کو جو ہے یہ احساس دلائیں کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ معاف کر دے، توبہ، استغفر اللہ۔ بہت سے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اس خیال سے کہ بھی دنیا والے ہم کو بہت امیر نہ سمجھیں، کہیں چور نہ آ جائیں، کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں ہمارے مال کو نظر نہ لگ جائے، تو وہ عجیب ہی حلیے کے اندر رہتے ہیں، نہ تو اچھا جوتا پہن رہے ہیں، نہ اچھا لباس پہن رہے ہیں، نہ اچھا کھانا پینا گھر میں کر رہے ہیں، بس جمع کیے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ جمع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کا حق دیجئے، بیوی کا حق ہے، ماں بہن کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر کوئی عزیز و اقارب آ جائے تو آپ اس کی مہمانداری میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسا کچھ نہ کریں۔ اللہ کی نعمتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کو استعمال کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کو ٹھکرا دو، یعنی اللہ کے کسی بھی فرمان کا انکار کر دو، نبی علیہ السلام کی کسی بھی حدیث کو اپنے پیٹھ پر ڈال دو، پس پشت ڈال دو، اور اس کا انکاری ہو جاؤ، اس کے اوپر عمل نہ کرو اور اس سے بغاوت کرو۔ تکبر تو یہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کہی، آپ علیہ السلام نے فرمائی وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھ لینا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر یہ برائی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا آپ کے چہرے کی خوبصورتی، آپ کے چہرے کا نکھار، آپ کے چہرے کی ملائمت، آپ کے چہرے کی حسن، آپ کا چہرے کا سارا اللہ اکبر رونق جو ہے، ساری رونق جو ہے وہ برقرار رہے گی، چاہے کہ بے شک آپ کے چہرے کا رنگ گورا نہ ہو، چاہے کہ بے شک آپ کے چہرے کا رنگ فیئر نہ ہو، چاہے کہ بے شک آپ کی ناک موٹی ہو، آپ کے ہونٹ پتلے نہ ہوں، چاہے کہ بے شک آپ کی آنکھیں چپٹی ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن اگر یہ دونوں برائی آپ کے اندر نہیں ہوگی اور آپ تکبر میں شامل نہیں ہوں گے، آپ تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ آپ کے چہرے کی شادابی باقی رہے گی، آپ کا یہ اخلاق، آپ کے یہ نیک اعمال، آپ کے نیک افعال، آپ کا یہ اچھا کردار آپ کے چہرے کو باغ و بہار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو نہ کسی فارمولے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو نہ کسی کریموں کی ضرورت ہے، پھر آپ کو نہ کسی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی جو ہے بلیچ وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کی خوبصورتیاں باقی رہیں، تو ہم حق کو نہ جھٹلائیں، حق کو پیچھے نہ کریں، حق کو ہم اگنور نہ کریں، حق کو ہم پس پشت نہ ڈالیں، اور لوگوں کو حقیر نہ جانیں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ کسی بھی چیز میں اندر
کسی بھی بات کے اندر بعض اوقات ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، ہمارے اندر یہ برائی آ جاتی ہے، اگر اللہ نے ہم کو نالج زیادہ دی تو ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال اسباب دے دیا تو ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اگر بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ دے دیا تو ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج لوگ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے سگے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو اس مال دولت اور اس واہ واہ کی وجہ سے اور اس سوسائٹی میں اچھا موومنٹ کرنے کی وجہ سے یا ایک برگر فیملی بننے کے خیال سے اپنوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنوں سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ غریب کو ہم گلے نہیں لگاتے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ آپ کہتے تھے کہ میں غربا میں بیٹھ کر زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں غربا میں بیٹھوں، میری خواہش ہے کہ میں غریب لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ روز محشر بھی مجھے ایک ایسی جگہ مقام پر کھڑا کر دینا جہاں پر میں غریب اور غربا کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ اکبر کبیرہ، حدیث کے الفاظ تو سیم یہ نہیں ہیں، ایک مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ مجھ ناچیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کوئی غلطی نہ کروائے، کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کے حکم سے صحیح بات زبان سے ادا ہو جائے، پھر بھی میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ کا کوئی زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے تو تم مجھ سے درگزر فرمانا میرے مالک، اور مجھے مزید اصلاح کی توفیق عطا فرمانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی کو حقیر نہ سمجھو، تم کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ ہم بعض اوقات ایسے انجانے میں غلطی کر جاتے ہیں، پھر ہمیں جب احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ کہا یہ بھی بڑی باعث خیر ہے تمہارے لیے، اگر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر دے تو جلدی سے جا کر اس کا مداوع کر دو، جلدی سے جا کر ان کو سوری کہہ دو، یا جلدی سے کوئی ان کو حسن سلوک کر دو، ان کو کوئی گفٹ دے دو، ان کو کوئی اچھی بات کہہ دو، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، ان کو گھر پہ دعوت کے لیے بلا لو، یا اپنے گھر سے پکا کر ان کے پاس لے جاؤ تاکہ تمہاری ندامت کم ہو اور ان کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ آپ نے ان کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ ہیں ایسے فارمولے، یہ ہیں ایسے ٹوٹکے، یا یہ ہیں ایسے انداز کے جس کے ذریعے سے ہم اپنے چہروں کی خوبصورتی کو قائم رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کتنے فالر چلی جائیں، آپ کتنی کریمیں استعمال کر لیں، میں واللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، آپ کے چہرے کی شادابی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ آپ بظاہر تو حسین ہوں گے لیکن آپ کی دل کی سیاہ کاری آپ کے چہرے کو کالا کر رہی ہوگی۔ وقتی طور پر تو لوگ آپ سے مرعوب ہو جائیں گے، وقتی طور پر تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ کر لیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو خدا را اپنے اعمال کی طرف ذرا نظر کیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، حق کو نہ جھٹلائیے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر چاہتے تو یہاں پر کہہ سکتے تھے وغمت المؤمنین وغمت المتقین، کہ متقین کو حقیر نہ سمجھنا، تم مومنین کو حقیر نہ سمجھنا، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں وغمت الناس کہہ کر ساری انسانیت کو برائی سے بچا لیا، ساری انسانیت کو جو ہے وہ تباہ کاری سے بچا لیا، ساری انسانیت کی اخلاقی برائی کو دور کر دیا کہ تم نے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے، دنیا میں ہمارے لیے باعث خیر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو ہمارے استادوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر دے سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان میں امن اور چین سلامتی والی فضا قائم فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام علماء اکرام کی حفاظت فرما لے، اور جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنے دین حنیف کا صحیح انداز میں کام لے لے، دین حنیف پر، دین محمدی پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اور بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔